ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تیری ہی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو مطلب کسی اور سے نہیں مانگتے۔ پھر یہ نعرہ یا غوث اعظم المدد کا غلط ہو جاتا ہے، پھر یہ نعرہ یا رسول اللہ المدد کا باطل ہو جاتا ہے، پھر یہ نعرہ یا علی مدد کا بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ تو نے نماز میں اقرار کیا ہے ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مسلمان نماز میں اقرار یہ کرتا ہے اور جب وقت مدد مانگنے کا آتا ہے کہتا ہے یا علی مدد۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے مدد کے اوپر بات ہوئی ہے تو مدد کی مختصر بات رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ مدد بھی دو قسم کی ہے، یاد رکھیے گا، مدد دو قسم کی ہے۔ ایک مدد ہے ما تحت الاسباب اور ایک مدد ہے ما فوق الاسباب۔ مدد کی دو اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک مدد ما تحت الاسباب، ایک مدد ما فوق الاسباب۔ یہ اس لیے یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی کو کہیں گے کہ بھائی اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو، اللہ کے سوا تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کیا تم مدد نہیں مانگتے؟ او بھائی ہم اللہ کے سوا کس سے مدد مانگتے ہیں؟ ہم تو اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر وہ کہیں گے کیوں؟ تم یہ نہیں کہتے کہ یار یہ اینٹ پڑی ہوئی ہے، یہ ذرا اٹھا دو میری مدد کرو؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی وہابی بھی مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ یہ مدد ہے ما تحت الاسباب، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بات سمجھیے گا، مجھے انگلش نہیں آتی، مجھے انگلش زبان میں مہارت نہیں ہے، میرے پاس ایک لیٹر لکھا ہوا آیا ہے انگلش زبان میں۔ میں نے کہا کہ جناب پروفیسر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کو انگلش زبان آتی ہے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا پروفیسر صاحب میری ذرا مدد فرمائیے، یہ انگلش زبان کے اندر لکھا ہوا ہے، مجھے ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیجئے، ترجمہ کر کے بتا دیجئے، میری مدد کریں۔ کوئی 50 کلو کی بوری یہاں پر رکھی ہوئی ہے، وزنی ہے، میں اکیلے نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے قاری صاحب کو کہا قاری صاحب ذرا میری مدد کریں، یہ بوری اٹھوا کر میرے کندھے پر رکھ دیں۔ میں نے قاری صاحب سے کیا لی؟ مدد لی۔ میں نے پروفیسر صاحب سے کیا لی؟ مدد لی۔ یہ بھی تو مدد ہے، لیکن اس مدد پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ وہ مدد ہے جو انسان کی کر سکتا ہے، یہ مدد کہلاتی ہے ما تحت الاسباب، اور ایک مدد ہے ما فوق الاسباب جو انسان کی نہیں کر سکتا۔ بیٹا بیٹی اولاد اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، یہ مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے کوئی بیمار ہو گیا تو صحت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی کسی مشکل لمحے کے اندر کسی مشکل گھڑی میں پھنس گیا، اس کی امداد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ مدد ہے ما فوق الاسباب، جس کے اوپر اختلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، بیٹا بیٹی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، مشکل کشائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، حاجت روائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دلیل قرآن سے، دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، رب رحمان فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، لوگوں والذین تدعون من دونہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ما فوق الاسباب مدد کے لیے دوسروں کے ناموں کی دہائیاں دیتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، رب رحمان فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر
ما فوق الاسباب مدد کے لیے دوسروں کے ناموں کی دہائیاں دیتے ہیں، المدد فلاں المدد فلاں، ما یملکون من قطمیر۔ ابھی رمضان گئے ہیں، بہت کھجوریں کھائی ہوں گی آپ نے۔ کھجور کو کبھی آپ نے کھول کے دیکھا ہو؟ کھجور کے اندر ایک گٹھلی نکلتی ہے، اس گٹھلی کے اوپر ایک سفید رنگ کی جھلی ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قطمیر۔ رب رحمان نے کھجور کی مثال نہیں دی کہ وہ پھر بھی بھاری ہے، رب رحمان نے کھجور کی گٹھلی کی مثال نہیں دی کہ وہ پھر بھی بھاری ہے۔ رب رحمان نے جب مثال دی وہ اللہ کی قسم انتہائی حقیر چیز کی کہ وہ جو کھجور کے اندر گٹھلی ہے، اس گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہے سفید رنگ کی، رب رحمان نے کہا وہ تم اللہ کو چھوڑ کے جن جن کو ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، وہ جو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک نہیں، وہ تمہاری مشکل کشائی کریں گے، وہ تمہاری حاجت روائی کریں گے، وہ تمہاری مدد کو آئیں گے؟ او نہیں میرے محترم بھائیو، جو اپنی مدد نہ کر سکے وہ تمہاری مدد کیا کرے گا؟ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مثال دی ہے۔ بعض باتیں لوگوں کو عقلی طور پہ سمجھ آتی ہے، رب رحمان نے قرآن میں بھی عقلی دلائل دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ما فوق الاسباب مدد کے لیے دوسروں کے ناموں کی دہائیاں دیتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے۔ کیسے ہے مثال؟ کہ ایک شخص ایک کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے، کنویں کے پاس کھڑے ہو کر اس کو پیاس ستاتی ہے، کھڑا ہوا کہاں ہے؟ کنویں کے پاس، اور لگ کیا رہی ہے اس کو؟ پیاس۔ اب تقاضا کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر تجھے پیاس لگ رہی ہے تو جناب کنویں کے اندر ڈول ڈال، پانی نکال اور اپنی پیاس کو بجھا لے۔ تقاضا تو یہی ہے نا۔ یہ رب رحمان قرآن میں مثال بیان کر رہا ہے ان بے وقوفوں کی کہ جو لوگ کنویں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو پیاس ستا رہی ہے، اور وہ یہ نہیں کرتے کہ کنویں میں ڈول ڈال کے پانی نکال کے اپنی پیاس کو بجھا لے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ کنویں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے اور کہتے ہیں پانی پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا۔ رب رحمان فرماتے ہیں قیامت کی صبح ہو جائے گی، پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا، پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ یہ وہی مثال ہے ان لوگوں کی جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ما فوق الاسباب مدد کے لیے دوسروں کے ناموں کی دہائیاں دیتے ہیں۔ قیامت کی صبح تو ہو جائے گی، وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتے، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابی، وَإِذِ اسْتَعَنْتَ، اے میرے صحابی اگر کبھی تو مشکل میں پھنس جائے، کبھی تجھے مدد کی ضرورت پیش آ جائے، ہوتی ہے نا انسان کبھی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی انسان کو مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میرے نبی اپنے صحابی کو، اپنے دوست کو اور نصیحت فرما رہے ہیں، وَإِذِ اسْتَعَنْتَ، اے میرے صحابی اگر کبھی تجھے مدد مانگنے کی ضرورت پیش آئے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو پھر ادھر ادھر مت جانا، ایک آواز لگانا، یا اللہ میری مدد کر۔ وہ اللہ ہی تیری مدد کو آ سکتا ہے، اللہ ہی تیری مدد کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میرے اللہ جب عبادت تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ آگے پھر آپ ایک دعا کرتے